اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ یا ولی العصر ادرکنا۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معرفت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ایک اور ایپیسوڈ میں ہم دا اسٹرانگ روپ کی ٹیم آپ کا خیر مقدم کرتی ہے اور ماہ شعبان اور اس کے اہم دنوں کی مبارکباد آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔ 15 شعبان یعنی امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ولادت ایک ایسا عظیم دن ہے جسے شیعہ کا بچہ بچہ جانتا ہے اور اس کا انتظار کرتا ہے، کیونکہ یہ دن کسی عید سے کم نہیں ہے۔ کیونکہ مکتب شیعہ میں دو رائے نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت 15 شعبان کو شہر سامرہ میں ہو چکی ہے، اور الحمدللہ ہمارے یہاں ایسی متعدد احادیث اور واقعات موجود ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ ہمارے یہاں حدیثوں میں کبھی صریح طور پر بیان کیا گیا کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے، تو کبھی حدیثوں میں ان کی ولادت کے حالات کو بیان کیے گئے، کبھی ان کی ولادت کو کسی نبی کی ولادت سے تشبیہ دی گئی، تو کبھی اللہ کی حجت کی موجودگی کی دلالت سے ان کی ولادت کو ثابت کیا گیا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ایسی ہی کچھ احادیث پر نظر ڈالیں گے۔ جب شیعہ کتابوں کا نام آتا ہے تو صفحے اول پر کتب اربع کا نام آتا ہے، یعنی شیعوں کی 4 معتبر اور قدیم کتابیں۔ ان میں سب سے پہلا نام الکافی کا ہے، جس کے مؤلف ابو جعفر محمد ابن یعقوب ابن اسحاق الکلینی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنی کتاب الکافی میں ایک پورا چیپٹر لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے باب ما رویا فی میلاد صاحب الزمان۔ اس چیپٹر میں، اس باب میں وہ 31 حدیث لے کر آتے ہیں جو اس عنوان سے ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت اور ان کی اللہ کی حجت ہونا۔ اور اسی چیپٹر کے، اسی باب کے سب سے پہلی حدیث میں وہ بیان کرتے ہیں کہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت 15 شعبان سن 255 ہجری میں ہو چکی ہے۔ ناظرین اکرام، شیخ کلینی علیہ رحمہ وہ عالم ہے کہ جن کی ولادت سن 250 ہجری میں ہوئی اور ان کی وفات 329 ہجری میں ہوئی، یعنی انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت سے لے کر غیبت صغریٰ تک کا دور دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ شیعوں کے ایک مشہور و معروف عالم جن کا نام شیخ صدوق ہے، ان کی ایک کتاب کمال الدین کے دوسرے جلد کے وہ ایک چیپٹر لے کے آتے ہیں جس کا نام ہے باب ما رویا فی میلاد صاحب الزمان۔ اور اس چیپٹر کی 4تھی حدیث میں وہ شیخ کلینی سے نقل کرتے ہیں کہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ولادت 15 شعبان سن 255 ہجری میں ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مشہور عالم جن کا نام ملا محسن فیض کاشانی ہے، وہ بھی اپنی کتاب الوافی میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ یعنی یہ شیعوں کے مشہور و معروف علماء ہے جنہوں نے اپنی کتاب میں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں اس کی تاریخ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ ہو گئی بالکل سامنے کی حدیث۔ آئیے کچھ ایسی حدیثیں دیکھیں جس میں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے حالات کو بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے
کتاب کمال الدین میں ایک حدیث ملتی ہے، جب امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ رکوع میں گئے اور انہوں نے اپنی 2 انگلیوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، اور پھر ان کو ایک چھینک آئی اور انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اور محمد اور ان کی آل پر درود بھیجا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ظالمین یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کی حجت باطل ہو چکی ہے، اور اگر ہمیں یعنی ائمہ علیہ السلام کو کلام کرنے کی اجازت مل جائے تو سارے شکوک زائل ہو جائیں گے۔ یعنی یہ امام نے کب بیان کیا؟ جب ان کی ولادت ہو چکی ہے۔ یعنی ایک الگ پہلو سے یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے، اور ان کے بعد انہوں نے کون سا کام انجام دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ملتی ہے، کتاب غیبت توسی میں یہ حدیث نقل ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک خادمہ تھی جس کا نام نسیم تھا۔ وہ یہ روایت کرتی ہے کہ میں امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کے 10 دن بعد ان سے ملاقات کرنے گئی، اور جب میں نے ان سے ملاقات کی تو مجھے ایک چھینک آ گئی، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ جب میں نے یہ سنا تو میں بہت خوش ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اس چھینک کی وجہ سے اللہ نے تمہارے لیے موت کو 3 دن سے ٹال دیا ہے۔ اسی طرح ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں متعدد حدیثیں نہیں بلکہ متعدد چیپٹرز لے کر آئے ہیں، متعدد ابواب لے کر آئے ہیں کہ جس میں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت اور ان کی ولادت کے جو حالات تھے ان کو بیان کیا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے۔ ہم بارگاہ خداوند میں ملتمس ہے کہ اللہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور جو وعدہ اللہ نے ان سے کیا ہے اسے پورا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داری۔ اس سوال کا صحیح جواب دینے کے لیے اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جائیں یا ویڈیو کا ڈسکرپشن دیکھیں اور وہاں دیے ہوئے لنک پر کلک کر کے سوال کا صحیح جواب دیں۔ سوال کا صحیح جواب دینے والوں میں سے لکی ڈرا کے ذریعے ہر ایپیسوڈ کے 2 ونرز چنے جائیں گے اور انہیں انڈین 1000 روپے کا واؤچر ہدیے کے طور پر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ کوئز کی لنک 20 شعبان تک ایکٹیو رہے گی۔